बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीज़ें बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने आ चुकी हैं। हो ये रहा है कि राना सनाउल्लाह सब कुछ इदारों पर डाल रहे हैं कि हम तो इदारों के मातहत हैं, और टेलीविज़न पर ये बयानात दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ फैसल वाडा कह रहे हैं कि जो कुछ किया है हुकूमत ने किया है, सारा कसूर हुकूमत का है, रियासत की बात ना करें, यानी इदारों की बात ना करें। अब ये मामला आमने सामने आ रहा है और फैसल वाडा टेलीविजन पर बैठकर काबीना के लोगों को खरी खरी सुना रहे हैं। अब हुआ ये कि दुनिया न्यूज़ में प्रोग्राम में बैठकर, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में बैठकर फैसल वाडा ने आड़े हाथों लिया मुसद्दिक मलिक को। फैसल वाडा हुकूमती वजीर पर बरहम हुए। रियासत रोकेगी ये ना कहें, हुकूमत रोकेगी ये कहें, ये कहा फैसल वाडा ने। अच्छा, और फिर साथ एक और मिशन का ऐलान किया। फैसल वाडा ने खबरदार किया है इमरान खान को जान के लाले पड़े हैं। इस सिलसिले में वो बिलावल से मुलाकात कर चुके, अब मौलाना से मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं मौलाना कोई सियासी हल पेश कर दे, हम तैयार हैं। यानी अब हर कोई अपनी जान छुड़ाने की बात कर रहा है। जो इस वक्त मुल्क में माहौल बन गया है, अब एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ऊपर से इमरान खान का बयान आ गया है और वो कह रहे हैं कि ये जलियांवाला पार्ट 2 कर दिया गया है, उसी तरह का वाकया किया गया है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं और इस पर भरपूर आवाज उठाई जाए, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर भी बात की जाए। अब ये मामला और इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं इमरान खान। पहले सुनिए फैसल वाडा ने क्या कहा मुसद्दिक मलिक को, और उसके बाद फिर दीगर बातें जो उन्होंने की हैं टेलीविजन पर। यानी हर जगह जाकर बात करें, यहां तक कह रहे हैं कि ये गलत बात है, इस तरह की बातें मत करें कि फौज और तहरीक इंसाफ कोई आमने सामने है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसद्दिक साहब से गुजारिश हो कि जब आप बार बार कहते हैं कि रियासत रोकेगी, ये गलत बात भी है और बयानिया भी गलत है। आखिर हुकूमत रोकेगी, चले हुकूमत रोकेगी जी, लेकिन हुकूमत रोकेगी ये बात ना करें कि जी रियासत रोकेगी, रियासत नहीं, हुकूमत की बात करें। स्टेट की आगे से मुस्तदबिल कहते हैं रिट स्टेट की होती है, हुकूमत की नहीं। फौज बुला ली है, बट जब आप इंप्रेशन ये देंगे कि फौज और एक पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने खड़ी है, ये थोड़ा नाजायज है। कोई इंप्रेशन मैंने नहीं दिया है, ये आपने जिक्र किया कह रहे हैं आप ये इंप्रेशन देंगे कि जी आर्टिकल 245 लग गया, फौज और कोई सियासी जमात आमने सामने है, तो ऐसा ना करें। मुसद्दिक मलिक कहते हैं मैंने ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं दिया। गवर्नमेंट ने फौज बुलाई है, इससे बात अब आपने देख लिया कि ये बातें हो रही हैं जी, आमने सामने आ चुके हैं। अच्छा, ARY के प्रोग्राम रिपोर्टर्स में बात की फैसल वाडा ने, वो भी सुन लीजिए। मैं तो होता हूँ कि इमरान खान साहब की जिंदगी की जब बात आएगी, मैं बिलावल साहब से बात भी करूँ, मैं हुदाई साहब से भी बात करूँ, मैं गवर्नमेंट का जाना पड़ा गवर्नमेंट से भी बात करूँगा। उनकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मौलाना साहब का जाना होगा, मैं वहाँ भी जाऊँगा। मुझे मुल्क दरवाजे पे पड़ने पड़ेंगे, वहाँ जाऊँगा। कह रहे हैं जहाँ मुझे जाना पड़े, मुल्क में, बिलावल के पास, मौलाना के पास, मैं सबके पास जाऊँगा। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि 9 मई में भी बच्चों को बरगलाया गया, हमने उनके लिए भी बहुत कुछ करना है, जो कुछ अभी हुआ है उसके लिए भी करना है। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग आ गए हैं जो उनको गलत मशवरे देते हैं, हमने इमरान खान साहब के लिए भी करना है, उन लोगों को दूर करना है, जो भी कुछ हो जाए। अब मैंने ये मिशन बना लिया है। तो ये सब क्या हो रहा है? इसमें तो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान के लिए नरम गोशा हो गया है कि उनका कसूर ही नहीं, उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, मगर दूसरी तरफ मुकदमात बन रहे हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने भी जो पहली स्टेटमेंट दी थी डी चौक ऑपरेशन के बाद, उसमें उन्होंने अपने से मलबा उतार कर दूसरी तरफ फेंक दिया, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ फेंक दिया। एस्टैब्लिशमेंट की अहम शख्सियत का नाम लेकर के जी उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता था, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि गौहर अली खान और अली मोहम्मद खान के अलावा पूरी पार्टी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। हुआ यह है कि 96 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। थोक के हिसाब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें ये काम कर रही हैं। चीफ जस्टिस जैसे ही बने याया अफरीदी साहब, उसके बाद से आप देखिए अदालतों का म्यार बेहतर होने की बजाय ये हो गया है कि थोक के हिसाब से लगाई जाओ। लोग पेश हो रहे हैं, वारंट गिरफ्तारी जा रहे हैं, लोग पेश हो रहे हैं, रिमांड दिया जा रहा है, 30-30 सेकंड में दिया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, होता जाए। अब तो यह हाल हुआ है, खदीजा शाह साहिबा जिनको चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स कमेटी में शामिल किया, उन पर भी मुकदमा हो गया है। वो थी नहीं थी, उन्होंने जेल को क्या देख रहे हैं, उनको दोबारा जेल की हवा लगाई जा रही है। ये अब मामला चल रहे हैं। हुकूमत नवाजने पे आती है तो इस तरह नवाजती है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत सिद्दीकी को 3 साल के लिए चेयरमैन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन तैनात कर दिया। अब इन्होंने तो बड़ी बड़के लगाई थी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब मौसूफ को रिटायरमेंट के बाद सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिल गए और नून लीग की हुकूमत में फिर सरकारी ओहदा मिल गया। तो जो भी नून लीग के हक में खड़ा होता है उसको नवाजते ही नवाजते रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए हमने देखा कि हाजिर सर्विस जजेस भी ये करते हैं कि अच्छा कुछ ऐसा काम कर दें, बाद में फिर हमारी मौजें लग जाएंगी, फैसले नून लीग के हक में करो, ये नवाजते बहुत है।
ذرائع کے مطابق عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں وکلاء سے گفتگو میں سانحہ 26 نومبر کو سانحہ جلیانوالہ باغ پارٹ 2 قرار دیتے ہوئے کہا واقعے کا مقدمہ درج کرانے کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے رجوع کریں. عمران خان نے واقعے پر بین الاقوامی اداروں سے بھی رجوع کی ہدایت کی ہے. اچھا، یہ تحریک انصاف کی طرف سے سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عمران خان نے کیا باتیں کی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کی جیل ریفارمز کمیٹی کی ممبر پی ٹی آئی رہنما خدیجہ شاہ کی بھی اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک احتجاج میں مقدمے میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. 96 افراد ہیں، بیرسٹر گوہر کے علاوہ اور علی محمد خان اور شاید علی ظفر، ان کے علاوہ تو کوئی بچا ہی نہیں ہے، سب پر جناب مقدمہ ہو گیا. اچھا، نون لیگ اداروں پر ملبہ ڈال کر خود بری ذمہ ہونے لگی. رانا ثناء اللہ نے حکومت کو اداروں کے ماتحت قرار دے دیا کہ ہماری حکومت تو اداروں کے ماتحت ہے. اس سے قبل شہباز شریف بھی یہ کام کر چکے. وزراء تیزی کے ساتھ اس بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں. اس بابت آج فیصل واڈا نے حکومتی وزیر کو شٹ اپ کال بھی دی. تو یہ دیکھیے آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اپنے اوپر کوئی ذمہ نہیں لینا چاہ رہا. کہ ابھی آپ نے بات کی، آپ نے کہا جب بشرا بی بی نے بات کی اس کا جواب ادارے دیں. آئین کے تحت تو ادارے آپ کے ماتحت ہیں، آپ جواب آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ماتحت ہیں یا آپ اداروں کے ماتحت ہیں. اب ادارے گورنمنٹ کے ماتحت ہیں، گورنمنٹ اداروں کے ماتحت ہے، کیا چل رہا ہے؟ رحمت اللہ کا جواب سن لیجئے. بھائی یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جس بات کے متعلق کوئی جو ہے وہ ابہام نہ ہو تو اس کو کیا اس کی وضاحت کرنی. چلے آپ کا جی جواب آ گیا کون کس کے ماتحت ہے. رانا ثناء اللہ پہلی حکومتی شخصیت ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، جنہوں نے 5 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی اور کہا جی 3 کا پتہ ہے، 2 کی اور بات ہو رہی ہے. ندیم ملک صاحب کے شو میں انہوں نے بات کی تھی. اس کے بعد پھر حکومت بیک فٹ پر جا کر کچھ تھوڑا سا ایڈمیشن کی طرف آئی ہے. ابھی تحریک انصاف 12 لوگوں کو کہہ رہی ہے، انہوں نے بھی کہا جی ہم نے 12 کے علاوہ کچھ سینکڑوں کی بات نہیں کی، تصدیق ہم نے ابھی تک 12 کی ہے. دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے. ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے کر جائیں گے. عمران خان کا بیان سامنے آیا ہے، پوری سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سابق وزیر اعظم عمران خان کا قوم کے نام پیغام، یہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے شیئر کیا ہے. اسلام آباد قتل عام کے شہداء کا سن کر انتہائی رنجیدہ ہوں. دور حاضر کے جنرل ڈائر نے جلیانوالہ باغ کی تاریخ دہرائی ہے. ان شہیدوں کا خون ناحق ضائع نہیں جائے گا اور ہم ان شہداء کا کیس اقوام متحدہ سمیت ہر فورم تک لے جائیں گے. حقیقی آزادی کی تحریک ان ہتھ کنڈوں سے رکنے والی نہیں. نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ پاکستانی قوم. اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. 9 مئی کو بھی ہمارے 25 کارکنان کو شہید کیا گیا اور اس بار بھی پرامن مظاہرین کو گولیاں مار کر خون کی ہولی کھیلی گئی اور درجنوں شہریوں کو شہید کیا گیا، جو کہ بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں کیا گیا. ہماری کال پر لاکھوں پاکستانی تمام تر رکاوٹوں، گرفتاریوں اور دھمکیوں کے باوجود آئین پاکستان اور جمہوریت کی بحالی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے، لیکن ان پرامن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. اس بار شیلنگ اور ربر بلٹس سے آگے بڑھ کر سنائپرز اور دیگر جان لیوا اسلحے سے قتل عام کیا گیا، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس میں بھی سامنے آ چکا. درجنوں مظاہرین کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا اور 6000 سے زائد کارکنان کو جھوٹے کیسز میں گرفتار کیا گیا. میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن بنا کر اس قتل عام کی تحقیقات کروائی جائیں اور قتل عام کا حکم دینے والے اور اس میں ملوث عناصر کو سخت ترین سزائیں دی جائیں. ویسے مطالبہ اپنی جگہ، لیکن وزیر اعظم نے جب چیف جسٹس کو لگایا ہوگا تو چیف جسٹس جس وزیر اعظم نے اس کو لگایا ہے اس کے خلاف کیا وہ بنائے گا. پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا از خود نوٹس کا بھی کیا جواب آیا تھا سپریم کورٹ سے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شہداء اور زخمیوں کے حوالے سے اسلام آباد اور راولپنڈی کے ہسپتالوں کا ڈیٹا جلد از جلد پبلک کیا جائے اور تمام ہسپتالوں اور سیف سٹی کی CCTV فوٹیج محفوظ کی جائے تاکہ 9 مئی کی طرح شواہد غائب نہ کیے جا سکیں. اس پر پہلے کہہ چکے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز جو ہیں تحریک انصاف کے لوگ ہیں، تو لہٰذا ڈاکٹرز پہ بھی اعتبار نہ کریں. میں اپنی پارٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہدایت دی ہیں کہ شہداء کے لواحقین اور زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود کی ذمہ داری لیں. جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے تمام توانائیاں خرچ کریں اور جو لوگ گرفتار ہیں ان کے کیسز کی پیروی کرنے والے وکلاء کی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کریں. اسلام آباد قتل عام کے خلاف پشاور میں شہداء مارچ کا انعقاد کیا جائے اور پارلیمنٹ کا سیشن جلد از جلد بلا کر قرارداد پیش کی جائے. ابھی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ جو لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے لیے خیبر پختونخوا حکومت اعلان کر رہی ہے اور 10-10 لاکھ روپے زخمیوں کے لیے. اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں اس قتل عام کے خلاف آواز اٹھائیں اور پاکستان میں جاری ظلم اور بربریت کے حوالے سے آگاہی مہم چلائیں. میں اسلام آباد پہنچنے والے لاکھوں پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. علی مین، بشرا بی بی، عمر ایوب، خالد خورشید، عالیہ حمزہ، شاہد خٹک، نوجوان لیڈر سمیت مارچ کو لیڈ کرنے والے تمام سینئر اور جونیئر پارٹی ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو سراہتا ہوں. پنجاب اور اسلام آباد میں جیسے کرفیو کا ماحول بنا کر تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن کیا گیا
اور ملک کی معیشت کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچائے گا، یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں۔ فارم 47 کے سہارے کھڑی کٹ پتلی حکومت اور مافیا کے غلام پولیس کے آئی جیز صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے ظلم کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان متحد اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے اگلے مرحلے کی تیاری کریں۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ اب ایک اگلا مرحلہ بھی ہے۔ تحریک انصاف کارکنان متحد اور منظم ہو کر ملک پر مسلط مافیا کے خلاف اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد کے اگلے مرحلے کی تیاری کریں۔ تو یہ سلسلہ رک نہیں رہا، یہ سمجھا جائے کہ جی اب یہ ہو گیا ہے اور اب آئندہ نہیں ہوگا اس طرح کا کوئی ٹکراؤ، تو ایسا نہیں ہے۔ فوج اور پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے خلاف ہونے کا تاثر غلط ہے۔ فیصل واڈا۔ مولانا فضل الرحمان موجودہ مسائل کا حل پیش کریں، ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ رانا ثناء اللہ کہ جی آپ کر دیں، ہم تو ہار گئے۔ اچھا، فیصل واڈا نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات بھی کی ہے اور کہہ رہے ہیں میں تو ابھی مولانا سے ملوں گا، عمران خان کی زندگی بچانی ہے۔ حکومت نے احتجاج کو صحیح مینج نہیں کیا، ایک بھی شہادت ڈیزاسٹر ہے، ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ لے جی، فیصل واڈا بھی مان رہے ہیں۔ اور حکومت کے جھوٹ دیکھیے، ریاست کا جھوٹ بے نقاب۔ یہ طارق متین صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، جس بندے کو ڈی پی او اٹک نے 24 نومبر میں ڈالا، اس کی تصویر عظمیٰ بخاری خود 4 اکتوبر کو ٹویٹ کر چکی۔ فیک نیوز پر اس ڈی پی او اور پی ٹی وی کے خلاف کارروائی کرو۔ کہ پہلے اسی شخص کو عظمیٰ صاحبہ نے پرانے کیس میں دکھایا، اب ایک نئے کیس میں بھی اسی کو دکھائے جا رہے ہیں۔ بھئی وہ پہلے گرفتار ہے تو اب پھر گرفتار شخص کو پھر دوبارہ دکھا دیا۔ یہ جناب صورتحال ہے اس وقت، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے چیزیں کس طرح سے بدل رہی ہیں کہ اب یعنی حکومت ادارے ایک دوسرے کے سامنے ہیں، بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیے جا رہے ہیں، ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح ہر ایک کی اپنی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ابھی تو آغاز ہے، آنے والے میں دیکھیے ابھی اور زیادہ ہمیں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔